تفصیلی سوالات جو آپ پوچھ رہے ہیں، ہم اپنا موقف تو دے سکتے ہیں، لیکن یہ سوالات تو آپ کو انہی سے پوچھنے چاہیے جن نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ تو پہلا مقدمہ تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ہی عدالت کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دوسرا، میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آپ کے سامنے آیا ہے، ان میں سے ایک فیصلہ جج محمد بشیر صاحب نے کیا ہے۔ تو ابھی میرے دوست کچھ جن سے میری بے تکلفی ہے مجھے کہہ رہے تھے پیٹرول کے حوالے سے ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں آپ کے پرانے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ذرا عمران خان صاحب کے وہ کلپ نکالیں جس میں آدھا آدھا گھنٹہ انہوں نے تعریف کی ہے جج محمد بشیر کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف کو اور ان کی بٹیا کو دونوں کو 8-10 سال قید کی سزا دی تھی، اور ان کو مرد مومن کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جج محمد بشیر سے زیادہ عظیم کوئی شخص نہیں ہے۔ تو بھائی آج جج محمد بشیر کی عظمت کو کیا ہوا؟ یہ آج جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ذرا ان کو ان کلپس کے حوالے سے دیکھیں جس میں آپ تھکتے نہیں تھے جج محمد بشیر کا نام لیے ہوئے۔ تو آج بھی تو فیصلہ جج محمد بشیر کا ہے، تو وہ والا جج محمد بشیر غلط تھا اور یہ والا جج محمد بشیر صحیح ہے، یا یہ والا جج محمد بشیر غلط ہے اور وہ والا غلط جج محمد بشیر صحیح تھا؟ ایک بات اس حوالے سے میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی آپ کو تصویر نظر آئی میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ کسی کو شیرینی یا لڈو کھلا رہے ہیں یا خوشیاں منا رہے ہیں؟ ہماری طرف سے، میری طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کسی کو لڈو بانٹتے، کسی کو شیرینیاں کھاتے، کوئی تصویر نظر آئی؟ اب وہ ذرا آپ خود جا کے چیک کر لیں، اور آپ ماشاءاللہ عوام بھی جو ہے اور ہمارے بالخصوص ینگ بچے، کہ وہ جو دوسروں کے دکھ کے اوپر، دوسروں کی تنگی کے اوپر، دوسروں کی تکلیف کے اوپر جو لڈو بانٹ رہے تھے، جو خوشیاں منا رہے تھے، وہ کیا تھیں؟ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو دونوں جگہ کا کلچر آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کے سامنے وہ ہپوکریسی بھی آ جائے گی، وہ دوغلا پن بھی آ جائے گا جو آپ کو جج محمد بشیر اب اور جج محمد بشیر تب، اس کے اوپر جو تبصرے تھے ان کی تکرار میں آپ کو حقیقت جو ہے پتہ چل جائے گی۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ فیصلہ عدالت کا ہے، لیکن بھائی اس عدالت کے فیصلے کے اوپر تو اپیلیں موجود ہیں۔ ابھی اس کے بعد تو ہائی کورٹ میں اپیل ہے، اس کے بعد ریویو ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کی اپیل ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کا ریویو ہے، 3 4 آپ کے پاس اپیلیں موجود ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پہ جھول ہے عدالتی کارروائی میں، اگر فیصلے میں کوئی جھول ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ صحیح نہیں ہے تو آپ کو ریلیف مل جائے گا۔ میاں محمد نواز شریف کے لیے تو کوئی ریلیف نہیں تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، کہ خودی عدالت بھی، خودی وکیل بھی، خودی سپروائزر بھی۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹرائل کورٹ بنا دیا گیا اور سزا دے دی گئی جس کی اپیل کہاں کریں؟ اگر سپریم کورٹ خود آپ کو سزا دے رہا ہے تو بھائی اپیل کہاں کریں؟ یہاں تو آپ کو تمام اپیل کے حق دیے گئے ہیں، اور میں تو قانونی ماہر ہوں نہیں کہ قانونی طور پہ اس پہ تبصرہ کر سکوں، لیکن یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج سپروائزر نہیں لگایا گیا اس کیس کے اوپر، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا نہیں۔ میاں نواز شریف کا مقدمہ کہاں چل رہا ہے؟ لوور عدالت میں، نیب کی عدالت میں۔ اس کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جج، کہ کہیں کوئی فیصلہ ایسا ویسا نہ ہو جائے، کہیں کوئی انصاف کی توقع نہ کسی جگہ پہ پیدا ہو جائے۔ تو بھائی یہ فیصلہ، وہ فیصلہ، یہ والا جج محمد بشیر، وہ والا جج محمد بشیر، آپ کس بات کی تکرار میں پڑ رہے ہیں؟ اور پھر فیصلہ کس بات کا ہے بھائی؟ فیصلہ اس بات کا ہے
2 فیصلے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے جو تحفے لیے وہ ڈکلیئر نہیں کیے، یعنی جو تحفہ آپ کو ملتا ہے، میں جب وزارت میں تھا تو ہم جاتے تھے باہر ٹورز پہ، تو ہمیں بھی خیر ہماری تو کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی، مگر حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ تحفہ دے دیتا تھا۔ سب توشہ خانہ میں پڑے، سب جمع ہوئے ہوئے، ایک ایک چیز، کسی رومال، کوئی پلیٹ، جو چیز دی گئی توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی۔ وہ اس وجہ سے کہ مجھے میری ذاتی حیثیت میں تو کسی نے بھائی تحفے دینے ہوتے تو اس سے پہلے میں جب جاتا تھا تو مجھے تحفے دے دیتے نا، کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے ہیں، ہمیں بڑی محبت ہے آپ سے، یہ تحفہ تو لیتے جائیں۔ تحفے تو اس وقت ملے جب میں وزارت میں آیا، اور کیونکہ وہ آپ کو جو سونپی گئی ہے ذمہ داری، اس کی وجہ سے آپ کو تحفے ملتے ہیں، تو میں نے اسی طرح سرکاری امانت سمجھ کے اس کو سرکار کے توشہ خانے میں جمع کروا دیے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے؟ چلیں آپ کو کچھ حق دیا گیا خریدنے کا، آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس حق ہے، لیکن آپ نے تو جمع ہی نہیں کروائے تحفے۔ اور جو جمع کروائے، اب میں وہ بڑی گھڑی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو کیا بات، آپ کا قیمتی وقت ہے ضائع نہیں کروں گا۔ جو جمع کروایا جس کی مالیت 3 ارب اور 15 کروڑ روپے تھی، 3 ارب اور 15 کروڑ روپے کی مالیت کے جو ہیرے جواہرات والے وہ جو گھڑی اور دیگر چیزیں جمع کروائی گئیں، ان کو اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے، ایک طریقہ کار ہے، ایک کمیٹی بنتی ہے، وہ باہر سے جا کے اسیسمنٹ کرواتی ہے، اپنے ہی بیوروکریٹس کے ذریعے 2 کروڑ روپے کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ میں خرید لیا۔ اس سے زیادہ بہتر کاروبار کیا ہوگا؟ یعنی وزیر اعظم کو ہم تو اکثر ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے وزیر کی، اور کوئی 1.5-2 لاکھ 2.5 لاکھ تنخواہ ہوتی ہے وزیر اعظم کی، تو وہ بھی کرتا ہوگا گزارا جیسے تیسے کر کے، لیکن 5 ہو گئی، اب وزیر اعظم کی 5 لاکھ ہو گئی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ جو کاروائی ہے، 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی چیز، 3 ارب 15 کروڑ روپے کی چیز آپ کسی سے تحفے میں لیں، 3 ارب پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ کا۔ 3 ارب 15 کروڑ روپے کی آپ زیورات لے کر ان کو ڈکلیئر کریں یہ 2 کروڑ کے ہیں، پھر 90 لاکھ میں خرید لیں، پھر 3 ارب یا 4 ارب میں بیچ دیں۔ ارے بھائی اس سے زیادہ بڑا بھلا کاروبار کیا ہوگا؟ اور آدھے ڈکلیئر کریں، آدھے ڈکلیئر بھی نہ کریں اور جتنے مرضی میں بیچ دیں۔ یہ ہے وہ معاملہ جس کے اندر نان ڈکلیئریشن ہے، جس کے اندر مس ریپریزنٹیشن ہے، جس کے اندر انڈر انوائسنگ ہے، جس کے اندر کسی حد تک سمگلنگ اور منی لانڈرنگ ہے، کہ یہاں سے پرائیویٹ جہاز میں بیٹھے، وہاں اترے، وہاں جا کے پیسے اکٹھے کیے، یہاں لے آئے، یہاں کہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جناب چوری نہیں کی تھی تو تلاشی دے دے ہونا، تو پھر دے دے نہیں تھی نا۔ یہ جو 9 وکیل بدلے، میاں نواز شریف نے کسی کیس میں 9 وکیل بدلے، ایک کیس میں غالباً 9 وکیل بدلے، ایک میں 10 وکیل بدلے۔ میاں نواز شریف کے تو وہی 2 وکیل تھے، وہی چلتے رہے، انہی نے مقدمہ لڑا ہے۔ روز پیشی ہوتی تھی، روز جاتے تھے، روز آپ کے سامنے آتے تھے، روز جاتے تھے، روز پیش ہوتے تھے، روز شام کو آتے تھے، پھر اگلے دن جاتے تھے۔ تو یہاں پہ 1.5 سال، 6 مہینے، 8 مہینے، 9 وکیل، 10 وکیل بدلے جا رہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کون سی عدالتی نظام ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کل آ جائیے گا، پھر عدالت کہتی چلے آ جائیے گا، پھر وہ کہتے ہیں چلیں وکیل کو ہی بھیج دیں۔ یہ وہ جس زمانے میں بنی گالا میں تھے، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا، یہاں پہ وہ کہتے تھے اچھا چلیں آپ خود نہیں آ سکے، آخری مہلت، چلیں ایک اور، چلیں شام تک آ جائیں، ارے نہیں آئے چلیں وکیل ہی بھیج دیں۔ بھائی صاحب نے وکیل بھی نہیں بھیجے، پھر 9 وکیل بدل دیے۔ اب اس کا آپ موازنہ کریں، یہ ایک میں آپ کو کیس ایک صرف تحفے کے متعلق بتا رہا ہوں، 3 ارب 15 کروڑ کا تحفہ، 2 کروڑ کا ڈکلیئر کر کے 90 لاکھ کا خریدا، 3-4 ارب کا جتنے کا بھی بیچ ڈالا۔ پرائیویٹ جہازوں میں جواہرات باہر گئے بغیر ڈکلیئریشن کے، انہی جہازوں میں پیسے آئے، وہ کیش کہاں آیا، وہ کیش کہاں جمع ہوا، اس کی کیا ٹریل ہے؟
ये तमाम मामलात आपके सारे। अब इसका मुआजना कीजिए कि सज़ा दी जा रही है इस बात पे कि आप अपने बेटे की कंपनी में डायरेक्टर थे। हर बाप को मान होता है अपने बेटे का। आपके भी अगर बच्चे अल्लाह कामयाब करें, और बहुत से के बच्चों को अल्लाह ने बहुत तरक्की दी है, वो जब कामयाब हों और आपको बोलें कि आप मेरी कंपनी में आके बैठ जाएं, तो आप उनसे तनख्वाह लेंगे भाई। और एक शख्स को सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दिया जाए, वज़ीर आज़म को, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, इस बात पे कि आपके बेटे की कंपनी है, आप एजाजी तौर पे उसके बोर्ड के चेयरमैन बने, आप तनख्वाह ले सकते थे लेकिन आपने नहीं ली। तनख्वाह ले सकते थे, आपने नहीं ली, इसलिए सारी ज़िंदगी के लिए आप ख़त्म, सियासत ख़त्म। And met with Prime Minister Anwarul Haq Kakar and the Chief of Army Staff. This was an important visit where the two sides reaffirmed their long-term commitment to bilateral relations. The two sides underlined the imperative for collective and collaborative approaches to confront terrorism, which is a common challenge to both Pakistan and Iran. We agreed to further strengthen institutional mechanisms on security cooperation and to immediately appoint liaison officers in Turbat and Zahidan. It was also agreed to expand initiatives for economic and development cooperation, including through early operationalizations of the joint border markets. Another significant understanding was the establishment of a joint coordination mechanism at the level of foreign ministers to oversee and steer progress on common agenda for prosperity and development. Last week, Foreign Secretary Muhammad Cyrus Sajjad Qazi shared credible evidence linking Indian agents to extraterritorial and extrajudicial killings of 2 Pakistani nationals on foreign soil. Sponsored terrorist acts inside Pakistan with striking similarities with the pattern observed in other countries, including Canada and the United States. India's assassination of Pakistani nationals on Pakistani soil is a clear violation of Pakistan's sovereignty and a breach of the UN Charter. It is critical to bring to justice the perpetrators, facilitators, financiers, and sponsors of these extrajudicial and extraterritorial killings. The Indian network of extrajudicial and extraterritorial killings is now a global phenomenon that needs coordinated international response. And India must be held accountable for its blatant violation of international law. As part of its proactive diplomacy and deepening engagement with small island developing countries, Pakistan has formally established diplomatic relations with Saint Kitts and Nevis in the Caribbean and the Marshall Islands in the Pacific. Pakistan will continue to widen its diplomatic footprint and expand cooperation with countries across the globe. We intend to enhance outreach to small island developing states, which remain important partners for Pakistan at the multilateral level. Over the last 3 years, Pakistan has established diplomatic relations with Palau, Kiribati, and the Dominican Republic as well. Pakistan is deeply concerned about the ongoing oppression of the people of Gaza by the Israeli occupation forces. We strongly condemn Israel's attack inside the Ibn Sina hospital in Jenin. This event is the latest in a series of inhumane war on hospitals, which fall in the category of war crimes being perpetrated against the people of Palestine. These ongoing atrocities go against the spirit of the provisional measures decided by the International Court of Justice to protect the people of Gaza. The suspension of funding for the United Nations Relief and Works Agency for Palestine refugees in the Near East, UNRWA, amid the ongoing war and suffering in Gaza also goes against the spirit of the ICJ provisional measures that call for provision of essential services and humanitarian assistance to address the challenging conditions faced by the Palestinians in Gaza. We urge reconsideration of the decision to suspend funding of UNRWA, which has a crucial role in protecting and supporting the Palestinian people.
Pakistan also calls for the full implementation of ICJ's provisional judgment to uphold human rights, dignity, and identity of the Palestinian people as per the UN Charter, relevant resolutions, and international law. The implementation of these provisional measures requires an immediate and unconditional ceasefire to bring about an end to the suffering faced by the people of Gaza. The UN Security Council should therefore play its mandated role to impose a ceasefire and protect the people of Gaza from ongoing atrocities. On Monday, next week, the government and people of Pakistan will observe the Kashmir Solidarity Day. On this day, Pakistanis and Kashmiris around the world reaffirm their solidarity with the Kashmiri people in their just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. In line with the past practice, an elaborate program has been outlined to observe the Kashmir Solidarity Day with traditional zeal and fervor. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. I thank you. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ ہفتہ وار بریفنگ ان کی جانب سے دی جا رہی تھی. کہا گیا کہ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان میں اہم ملاقاتیں کی. پاکستان اور ایران کے درمیان رابطہ افسران تعینات کرنے پر اتفاق ہوا. تو چھوڑیں آپ اس بات کو, ہم تو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ محترم ہیں, مگر عورت کا تقدس وہ تو سوچیں. وہ بھی تو ایک فرد ہے, کسی کی ماں بھی ہے, کسی کی بیٹی بھی ہے, کسی کی بیوی بھی ہے, مگر ایک فرد بھی ہے. لیکن آپ نے کسی کا احترام نہیں کیا. صرف آپ کی زوجہ کا احترام مقرر ہے, نہ کسی کی بیٹی کا احترام مقرر ہے. بیکاز رات کو اس کے باپ کے سامنے آپ نے یہاں سروسز ہسپتال کے باہر گھسیٹا, باپ کے سامنے کمرے میں لے جا کے گھسیٹا تاکہ اس کو کرب ہو, اس کو دکھ ہو. جب میاں نواز شریف کی زوجہ, آپ کی زوجہ, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, اور اگر ان کے ساتھ انصاف ہو, جو بھی انصاف بنتا ہے, لیکن جب میاں نواز شریف کی زوجہ ہسپتال میں تڑپ رہی تھی تو آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈام کر رہی ہے, ڈرامہ کر رہی ہے, مذاق کر رہی ہے, یہ تو ہسپتال ہی نہیں. جب تک وہ انتقال نہیں کر گئی, اللہ مغفرت فرمائے, بی بی کلثوم صاحبہ, آپ لوگ ٹی وی پہ آپ کے لوگ آ کے یہ کہتے رہے کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ تو ہسپتال ہی نہیں ہے. آپ کو کچھ فرق نہیں پڑا. بالکل کسی کی ماں, کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی کی عزت آپ پہ نہیں ہے فرض, صرف ہم پر ہے. اور آخری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کل رات جب بیگم صاحبہ کو, ہماری جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں, ان کو جب لے جایا گیا, وہ جیل میں ان کو لے کر جانا تھا, تو بنی گالا ڈکلیئر کر دیا گیا سب جیل, اور ان کو وہاں بھیج دیا گیا کہ گھر کی آسائش میں آرام سے رہیں. تو وہ جو مائیں روٹی چوری کرنے میں پکڑی جاتی ہیں بچے کی بھوک کی وجہ سے اور جیل میں ہیں, انہیں بھی گھر بھیج دیں. یار کوئی ایک سٹینڈرڈ تو رکھیں. کوئی 10-15-20 لاکھ خواتین جو چھوٹی چھوٹی بھوک سے تنگ آ کر اگر کسی جگہ پہ غلط یا صحیح کسی مقدمے میں بند ہیں اور عدالت جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں 5-5, 8-8 سال سے, انہیں بھی تو گھر بھیج دیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ بیگم صاحبہ کو نہ بنی گالا یا اس سے بھی زیادہ عالیشان 300 نہیں 1000 کنال کے گھر میں رکھیں, اس کو جیل ڈکلیئر کر دیں. بلکہ ایسا کیجئے کہ جہاں جہاں وہ جائیں اسے ڈکلیئر کرتے جائیں جیل, اس راستے کو بھی, اس مارکیٹ کو بھی, تاکہ وہ آرام سے تسلی سے اپنی زندگی گزار سکیں. مگر وہ غریب عورت, اور یہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو وہ کہتے تھے کہ وہ تمام غریب عورتیں جو اس وقت جیل میں ہیں, سڑ رہی ہیں, جن کے بچے باہر بلک رہے ہیں, جو روٹی چوری کرنے پہ یا آٹا چوری کرنے پہ جیل میں ہیں, بھائی انہیں بھی چھوڑ دینا. کہ یہ آپ نے صرف ایک ہی شخص کے لیے تمام عزت جو ہے مقرر کی ہے. نہیں, وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے. مریم کو بھی نہیں چھوڑیں گے, بیگم کلثوم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اگر اڈیالہ سے چھوڑیں گے تو کوٹ لکھپت میں پکڑ لیں گے. یہ مریم کے ساتھ کیا تھا.
لیکن بیگم صاحبہ کے لیے بنی گالا جو ہے وہ احتراماً جیل مقرر کی گئی. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض صرف اس بات پہ کہ وہ تمام عورتیں جو آج جیل میں ہیں انہیں چھوڑ دیجیے اسی احترام میں. وہی جو آپ نے پریولیج انہیں دیا ہے وہی غریب آدمی کو. یہ نیا پاکستان پرانا پاکستان، بھائی ایک پاکستان ہمارے لیے محترم ہے. میں کتنی مرتبہ آپ کو یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے محترم ہے، مگر وہ بھی تو محترم ہے، یا ایک ہی محترم ہے. تو یہ تمام معاملات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. خان صاحب کے پاس اپیلیں ہیں، خان صاحب اپیل میں جائیں. خان صاحب کو حق ہونا چاہیے کہ اپنا وہ جو ان کے اوپر الزام لگا ہے اس کا دفاع کریں، مگر ایسے نہ کریں کہ ایک وکیل گیا، 2 گئے، 3 گئے، 4 گئے، 5 گئے، 9 گئے، 10 گئے. بھائی وکیل کھڑا کریں اور اپنا